نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزوا هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض بعضهم ببعض لا فسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين آمنت بالله صدق الله العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 249 سے 252 تک تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو باطل پرستوں پہ، کافروں کے اوپر یا کافروں پر اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے، ہر معاملے میں فتح نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. پہلے ہم سادہ سا ترجمہ کر لیتے ہیں. کہیں کوئی تشریح کا ذکر آیا یا تھوڑا سا مشکل ترجمہ آیا تو وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں، اور آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ قرآن پاک کا سادہ ترجمہ پڑھتے رہیں نا، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی بدرا نہیں کر سکتی اور بھٹکا نہیں سکتی. اور ہو سکے تو آپ قرآن پاک کا تلفظ بھی یاد کریں. تلفظ کے بغیر جو ہے نا مزہ نہیں. اگر تلفظ اچھا ہے تو آپ سب پر شعر ہیں، آپ سب پر شعر ہیں. میں اپنی مثال اس لیے دے دیتا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا قابل آدمی نہیں ہوں یا اتنا بڑا کوئی محقق بھی نہیں ہوں، لیکن جو اساتذہ نے مجھے سکھایا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، جو کچھ ان کو اللہ نے دیا وہ مجھے بھی دیا.
تو یہ تلفظ جو ہیں وہ انسان کو خود بخود بتا دیتے ہیں کہ یہ تلفظ عالم ہے یا جاہل ہے. بس جس طرح احمد عیسیٰ نبوت کا دعویٰ تو کر بیٹھا لیکن ہے جاہل، نہ اپنے تلفظ صحیح اور سننے والوں کو بیچاروں کے کیا تلفظ صحیح ہوں گے. وہ تو پہلے بیچارے ان پڑھ بیٹھے ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کوئی ایم اے بی کام کر لیا انجینئر کر لیا تو اس محکمے میں تو تلفظ کا کوئی تعلق ہی نہیں. میں بتاتا رہتا ہوں مثلا اپنا جتنی آپ خبریں سنیں یہ میڈیا پہ چلے جائیں تو لفظ مثبت ہوتا ہے نا، مثبت منفی مثبت، وہ سب مثبت ہی پڑھتی ہیں مثبت. اور ٹی وی پہ آپ سنتے جائیں لفظ اخلاق ہوتا ہے، یہ وہ اخلاق ہی کہیں گے کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں نا. انگریزی پہ وہ مان کرتی ہیں، تکبر کرتی ہیں، تو تکبر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. ہم میڈیا میں تو ناراض نہیں ہونا، تکبر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. اخلاق کا اور اخلاق کا آج تک ہماری قوم، پڑھی لکھی قوم کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں. پڑھے لکھے ان کا نام اخلاق احمد ہے، وہ اخلاق ہی لکھتے بھی اخلاق ہے. اے سے شروع ہوتا ہے نا، وہ آئی سے لکھتی ہے. انہیں نہیں پتا کہ یہ اخلاق کا ترجمہ کیا ہے کیونکہ پتہ جو نہیں، نہ ان کے والدین کو پتہ. ڈپینڈ تو اوپر سے کرتا ہے نا، تو اوپر والے انہوں نے اخلاق لکھ کے دے دیا. جب بچہ جوان ہوا وہ اخلاق ہی لکھتا آیا، اسے نہیں معلوم کہ میرا نام صحیح ہے یا میں گندی ٹاکی بن گیا ہوں. اخلاق کا معنی گندی ٹاکی ہے نا، وہ اخلاق ہے. اخلاق اس کو نہیں معلوم بھائی اتنا بری میری اپنا نام کی وہ تشریح ہوتی ہے. تو اخلاق کا معنی گندی ٹاکی، اخلاق کا معنی عادات، اچھی عادات کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، خلق سے یہ لفظ ہے. اور اخلاق خلق سے ہے. خلق اور خلق میں فرق ہے. خلق کہتے ہیں پیدائش کو، تخلیق پیدائش ہوئی باب تفعیل سے، اور خلاق ہوتا ہے خلق سے. خالق یخلق، اخلاق، خالق یخلق خلق یا خلقن، وہ اخلاق باب افعال کی مصدر ہے. یہی خلق جو ہے وہ باب افعال پر چلا جاتا ہے. تو باب افعال کے اوپر جانے سے ترجمہ اور بن جاتا ہے. جب باب ناصرہ ینصر پہ ہو تو معنی اور بنتا ہے. خالق یخلق، یہ ہے خلق سے. بہرحال ایسا میڈیا والے بھی علماء کرام کے پیچھے لگے تو ہوتے جاہل ہی ہیں، ان کو بھی تلفظ کا پتہ نہیں ہوتا. اتنا ٹی وی پہ اپنا پڑھ رہے ہوتے خبریں تو مثبت رویہ اختیار کریں وغیرہ وغیرہ، مثبت ہی پڑھیں گے. اسی طرح اور کئی تلفظ ہیں جن کا وہ خیال ہی نہیں کرتے. اور جب آدمی تلفظ کا خیال کرتا ہے نا تو وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہے. تلفظ کو پہلے ججمنٹ کرو. اور قرآن پاک کا تلفظ دنیا کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اس سے بڑھ کر کسی کا تلفظ اچھا نہیں، اور اس سے بڑھ کر کسی کا خلق اچھا نہیں. قرآن پاک کے اندر جو خلق بیان کیا گیا نا یہی خلق ہے. اور قرآن پاک کی جو عبارات ہیں آدمی اگر صحیح جانتا ہے تو اس سے تلفظ بڑا خوبصورت بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اپنے بولنے پہ، سوچ کے بولنے پہ ہمیشہ قائم رکھے اور سوچ کے بولیں کہ کہیں میرا تلفظ جو ہے وہ میرے لیے شرمندگی نہ بن جائے. آیت کا معنی چلا نا، جس طرح آیت مولوی صاحب آپ کا تلفظ غلط ہے، تلفظ لفظ ہی غلط ہے، لفظ تلفظ ہی نہیں، لفظ تلفظ ہے. میں کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں بچے کو. بہرحال امید ہے آپ تو کافی حد تک سوچ رہا. تو آپ تو خیر ان کی رائے ہی نہیں آتی، ویسے ہی ڈر گئے ہیں جیسے ڈر نہیں جاتا آدمی. ڈرو نہ بیٹے، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں.
چلو آپ کی اور میری اصلاح تو ہوتی ہے نا، یہ اصلاح ہے. چلو آپ نے میری آیت کی غلطی نکالی تو میں نے کہا بھی آیت بھی غلط ہے، تو آیت بھی غلط ہے، دونوں غلط ہے. لفظ آیا تو میں آیا کہنے لگ پا کیونکہ عربی کا لفظ ہے. جب ہم مادری زبان میں کہیں گے تو ایت ہی کہیں گے، جس طرح احمد عیسیٰ بھی آج تک ایت ہی کہتا ہے. تو میں اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس کو آپ مان رہے ہیں اس کی تو آپ ورڈ کی غلطی نکالتے نہیں، اور وہی غلطی میری نکال رہے ہیں. تو پہلے اپنے اس خدا کی تو نکالو جس کو آپ مان رہے ہو، یا ماننا چھوڑ دو. پہلے تلفظ پکڑتے ہیں اپنے آپ کا، یا اپنے جس سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوں. جیسے احمد عیسیٰ سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اپنا تلفظ اس کا پکڑنے کی بجائے میرے تلفظ کو پکڑ رہے ہیں تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. پہلے سن تو لو کہ یہ جو ہے اوپر میرا استاد بنا بیٹھا یہ کیسے بولتا ہے. بس اگر وہ ایسے بولتا ہے تو میں بھی صحیح ہوں، اگر وہ ایسے نہیں بولتا تو میں بھی غلط وہ بھی غلط. اور تلفظ کی مار ہے، وہ انجام کو انجام کہتا ہے، اخلاق کو اخلاق کہتا ہے. لفظ یہی غلط ہے، یہی سوچ لو. یہ تو عام لفظ ہے انجام، وہ انجام کہتا ہے. نباتات لفظ عام ہے، وہ نباتات کہتا ہے. یہ عام لفظ ہے. عموم لفظوں میں جو غلطی مارے کیا وہ رسول ہو سکتا ہے؟ رسول کی زبان تو تمام کائنات کے لیے مشل ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے، اس کے تحت لوگوں نے چلنا ہوتا ہے. تو وہ خود ہی چبل ہو، خود ہی چبل ہو تو نبی اور رسول کیسے؟ دوسری چیز ذہن میں رکھو کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. جتنے آئیں گے جھوٹے ہی آئیں گے، چاہے وہ کروڑوں کے حساب سے آ جائیں، چاہے وہ ہزاروں کے حساب سے آ جائیں، چاہے وہ 30 آ جائیں یا 30-35. تو آپ اٹھے ہوئے نا، میں کہتا ہوں بتا چکا 15-16 کے نام تو میں نے گنوائے ہیں. تو سارے نبی ہیں، سارے نبی ہیں، یعنی جھوٹے نبی. تو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ترجمہ اب کر لوں تو پھر ہم باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی شر سے محفوظ فرمائے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما فصلا ماضی کا سیگا، پہلا سیگا. فصلا فصلو فصلتا فصلنا فصلتا فصلتما فصلتم فصلتی فصلتما فصلتنا فصلتو فصلنا. یہ ہوتا ہے اپنا لفظ کا خیال کرنا. فصلہ پتہ چل گیا، فصلہ یفصل باب ضرب یضرب، ٹھیک ہے. اب پتہ جب چل گیا تو اب آپ کو ترجمہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں. فلما فصل طالوت، جب طالوت نے اپنی فوج کو نکلنے کا کہا، بالجنود، اپنی فوج کو، یا نکلا. بس جب نکلا جالوت اپنی فوج کے ساتھ. جنود آپ جنود سمجھیں، جنود بھی سمجھیں. قالا، تو ایک راستے میں نہر پڑتی تھی، اس نہر سے گزرا تھا. تو جالوت نے کہا، قالا، کہا جالوت نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے آزمایا ہے تم کو ایک نہر سے. جب جیسے تم نے گزرا ہے نا، ایک ندی سے تمہیں آزمایا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پیے گا وہ ہم سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے. لیس منی، مجھ سے نہیں، وہ کٹف میری وہ فوج سے نہیں ہے. فلیس منی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، یعنی آزمائش کی ہے. فمن شرب منہ، شاربہ بھی ماضی کا پہلا ماضی کا سیگا. جو بھی پیے اس سے، فلیس منی، پس نہیں ہے وہ مجھ سے. شاربہ. ومن لم یطعمہ، اور نہیں، اب اتم سے لفظ ہے یعنی کھایا یا پیا، نہیں پیا. اتم کھانے سے لفظ، طعام سے لفظ ہے.
یعنی نہیں لیا کسی نے بھی، یا کسی نے بھی عمل نہ کیا، ومن لم، نہیں جو کسی نے بھی مان کا مطلب کسی آگا، لم نہیں عمل کیا، نہیں لیا اس سے، فإنہ منی، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر ایک چلو، بس اتنا پانی پینے کی اجازت ہے کہ وہ ایک چلو پانی کا لے کے پی لے، فإنہ منی، پس وہ مجھ سے، جو ایک چلو پانی پیے گا وہ میرے ساتھی، جو ایک چلو سے زیادہ پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، الا من اغترف، چلو ہے ایک ہاتھ کا چلو جس کو ہم اپنے آسام کہتے ہیں، یا اپنے ہاتھ کا وہ ڈول بھرے، چلو بھرے، غرفتم بیدی، اپنے ہاتھ کا چلو بنائے، اپنے ہاتھ کا وہ ڈول بھرے، فشربوا منہ، پس سب نے پیا ڈٹ کے، شربوا ماضی کا سیگا لیکن تیسرا سیگا، شربا اور شاربا پہلا سیگا نا، شربا شربا شاربا شاربو، یہ تیسرا سیگا ہے، بس پیا اس سے سب نے، الا قلیلا، مگر کم لوگوں نے اس بات پر عمل کیا، زیادہ نے ڈٹ کے پی لیا، پتہ نہیں آگے ملنا بھی ہے کہ نہیں، ہون تو ڈٹ کے پیو، یعنی اپنے بادشاہ کی جو اللہ کی منشا تھی اس کے مطابق کام نہ کیا، ڈٹ کے پیا، فلما جاوزا هو والذین آمنوا معه، بس جب وہ گزر گئے وہاں سے، یعنی پار ہو گئے، جاوزا بھی ماضی کا سیگا ہے، باب مفعلہ جس سے خاتمہ لفظ ہے، جاوزا خاتمہ، جاوزا یجاوزو، مجاوزتاً، جاوزا با مفعلہ کی ماضی ہے، با مفعلہ کی ماضی ہے، خاتمہ بھی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوتا ہے، یہ تو آپ کو یاد ہے نا، با مفعلہ، اور ماضی کا پہلا سیگا یہ خاتمہ، خاتمہ ثلاثی کا ہے، خاتمہ یختم، باب ضرب یضرب، وہ باب ثلاثی کا ہے، یہ باب ثلاثی مزید فی کا ہے، جاوزا خاتمہ، یہ وہ وہی باب ہے، خاتمہ اور جاوزا، آپ کو باب کا بھی پتہ ہوگا، پڑھیں گے نا آپ صرف، اس میں یہ باب آپ کو ملے گی، اور آپ کہیں گے کہ ملاٹے صاحب نے یہ صحیح کہا ہے، یہ کہیں گے انشاءاللہ کہیں گے کہ جاوزا کا اور کچھ معنی ہے تو خاتمہ کا کچھ اور ہے، خاتمہ کا اور ہے تو خاتمہ کا اور معنی ہے، فلما جاوزا، جب وہ گزرے، ہو الذین معہ، اس کے ساتھ ایمان والے تھے، معہ یعنی طالوت کے ساتھ ایمان والے تھے، قالوا، کہا انہوں نے، لا طالوت نالیوم بجالوت، ہم طاقت نہیں رکھتے، لا طاقت لنا، لا طاقت لنا، ہم طاقت نہیں رکھتے، الیوم آج، کس کے ساتھ، بے جالوتا و جنودی، اور جالوت سے لڑیں یا اس کی فوج سے لڑیں، ہماری تو قوت نہیں، جس طرح آج ہم مسلمان ڈرتے ہیں، ہم تو لڑ نہیں سکتے، یہ کمزوری پائی جاتی ہے عوام میں بھی اور ہماری فوج میں بھی، فوج تو ہمارے اوپر ہے نا، ہم ڈٹے رہیں گے تو ہم فوج کے ساتھ ہوں گے تو فوج ہماری بہادر ہے، جب ہم بزدل ہو جائیں گے نا تو ہماری بزدلی بات وہ فوج کو بھی بزدل بنا دیتی ہے، چلو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بہادر رکھے، اور ان قرآن پاک کے حالات اور واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم جالوت اور اس کی فوج سے نہیں لڑ سکتے، قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو گمان کرتے تھے، انہم ملاق اللہ، جنہیں یہ پتہ تھا کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہونی ہے، اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یار مر تو جانا ہے، مرنا تو ہے، اللہ کے سامنے حضور ہونا ہے، تو شیر کی موت کیوں نہ مرے، مزہ ہی آ جائے، مرنا تو ہے ہی، وہ میری طرح کمرے میں بیٹھ کے گیدڑ کی موت تو نہ مرے نا،
مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے چھٹکارا نہیں، مرنا تو ہے، تو پھر شیر کی موت کیوں نہ مرے؟ ہاں، یہ ہے مزہ، یہ ایمان والوں کی بات۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، بولے وہ لوگ، کہا ان لوگوں نے جن کا گمان یہ تھا کہ بے شک ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہونی ہے، ہمارے اللہ سے ہونی ہے، ان کا یہ گمان تھا۔ کیا گمان تھا؟ کم من فیۃ قلیلۃ، بہت سی کم جماعتیں، تھوڑی سے فوجیں، تھوڑی فوج، غلبت فیۃ، غالب آ جاتی ہے، فیۃ کثیرۃ، بہت بڑی فوج پر، کثیرۃ، فیۃ کثیرۃ، بہت بڑی فوج پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ مثالیں صحابہ کرام کی ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے مسلمانوں کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ تھوڑے تھوڑے لشکر ہوا تو لاکھوں کی فوج سے ٹکرا جانا، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے، وہ لاکھوں کی فوج بھاگ پڑی، اور یہ چند ہزار ہو کے بھی ڈٹے رہتے تھے۔ حضرت طارق نے کشتیاں جلا دی تھی، یہ ہے جذبہ۔ طارق بن زیاد، ان کا نام بھی تو زندہ ہے نا، سبحان اللہ۔ جب اندلس پیدا کرنے گئے نا تو دریا سے نکلے تو باہر نکلتے ہی کشتیاں جلا دی تاکہ پیچھے بھاگنے کا راستہ ہی نہ رہے، ڈٹ جاؤ، کھانا پینا اب انہی سے چھین کے کھانا ہے، زندگی گزارنی انہی ملکوں میں گزارنی ہے، تو چھین لو، یہ ہے توکل اللہ۔ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے، صبر یعنی ڈٹنے والے، ڈٹ کے صبر سے کام لو، ڈٹ جاؤ۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب آمنے سامنے ہوئی جالوت کی فوج اور اس کے لشکری، جالوت اور اس کا لشکری، قالوا ربنا، تو مسلمانوں نے کہا جب سامنے ہوئے جالوت کے فوج کے اور جالوت کے فوج کے، تو مسلمان کہنے لگے، قالوا، کہا مسلمانوں نے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے اندر صبر پیدا فرما، ہمارے دلوں کے اندر صبر یعنی مضبوطی پیدا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، ثابت قدمی عطا فرما۔ ہم کہتے ہیں ثابت قدم رہے، واہ سبحان اللہ، ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا، اور ہمیں فتح عطا فرما، علی القوم الکافرین، کافروں پر، کافر قوم پر ہمیں یا اللہ فتح عطا فرما۔ یہ مسلمان کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام ہے کہ ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا، اسلام کی شمع کو کوئی بجھا نہیں سکتا، قطعاً نہیں۔ تم اسلام والے ہو، مسلمان ہو، تو اس شمع کو کوئی اپنا بجھا نہیں سکتا، قطعاً نہیں بجھا سکتا۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نہ پورا شرح نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے ہزیمت اٹھائی، یعنی جالوت کی فوج نے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ نے انہیں شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ وَقَتَلَ داؤد، اور داؤد علیہ السلام نے مار دیا
جالوت کو، جو بڑا جابر بادشاہ تھا، بڑا جابر سپہ سالار تھا اور بڑا جابر قسم کا لڑنے والا تھا، لڑاکا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا تو داؤد علیہ السلام نے ختم کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے ختم کر دیا۔ جب ایسا موقع آ جائے تو پیغمبر کو بھی لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا، لڑ۔ اور پھر پیغمبر لڑا بھی کس سے؟ جو سب سے بڑا سپہ سالاروں کا سردار اور بادشاہ تھا، جالوت۔ جالوت سے حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑائی کی، اور اللہ نے بیان فرمایا وقاتل داؤد، داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، تو ہم نے، رب فرما رہا ہے اللہ نے اپنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بھی دی، ملک دے دیا اور نبوت بھی دی۔ آگے بال حکمت سے مراد نبوت ہے، ویسے بھی نبی ہیں، حکمت اور بھی، دانائی بھی دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اسے ایسا علم عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ، اتنا علم دیا جتنا اللہ چاہتا تھا، ایسا اتنا زیادہ علم عطا فرمایا۔ وعلمہ مما یشاء، یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، ایسی چیزیں سکھائیں، مما یشاء، جتنا چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ اللہ کا دور کرنا نہ ہوتا لوگوں سے، پھر صاحب ظاہر تکلیف ہی ہوتی، دور کر دیا لوگوں سے، اور اگر اللہ تعالیٰ دور نہ فرماتا لوگوں سے بعد سے، تو ضرور فساد پھیلاتے زمین میں اور زیادہ، لفسدت الارض، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، بڑے فضل والا ہے تمام جہانوں پر، کائنات پر۔ عالمین سے مراد کائنات ہے، تمام جہان، کائنات خدا نہیں، نہ کائنات رب ہے، رب وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے، کائنات کا بھی پالنے والا ہے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تمام کائنات پر، تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو محبوب ہم نے آپ پر بیان کی ہیں، نتلوہا، پڑھی ہیں، چلو تلاوت کی ہیں، تو ہر جگہ اقرا یا قارئ کا معنی پڑھنا نہیں ہے، یہاں بھی تلاوت کرنے کا بھی پڑھنا۔ ہم پڑھتے ہیں ان آیات کو، ان آیات کو، علیکہ، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اِنَّا کا آیا نا، یا لفظ اِنَّا کا سے مراد میں ہوں، ایسا نہیں آدمی بن جاتا۔ اِنَّا کا ایک لفظ آ گیا نا، یسألونک، کہنے سے آدمی یسألونک نہیں مطلب، یسألونک سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ یہ لکھو اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک محبوب آپ، بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو ہے کہ ہم نے آپ کو تمام علم سکھایا اور آپ پر اپنی نشانیاں کھول کے بیان کی ہیں، تلاوت کی ہیں، آپ پر تلاوت کی ہیں، نتلوہا علیکہ، آپ پر تلاوت کی ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، نتلوہا، اسے یہ پوچھ لو کون سا سیکھا ہے، میں بتاتا رہتا ہوں ساتھ۔ اب یہ 14واں سیگا ہے فعل مضارع کا، آخری سیگا ہے، جمع متکلم کا سیگا۔ لفظ یتلو، اب یتلو یعنی
یا یتلوانی، دو لفظ آتے ہیں. اگر یتلونا، قرآن پاک کئی جب آپ نے یتلونا کئی مرتبہ پڑھا ہوگا. تتلو، تتلوانی، تت، یت، یتلو ونا، یتلو ونا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یتلو ونا، تتلو، تتلوانی، تتلونا، تتلینا، تتلوانی، تتلونا، اتلو، نتلو. یہ نتلو ہے، نتلوہا علیکا، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر بالحق، حق کے ساتھ. جو پیچھے نشانی ہوئی نا ساری کی ساری محبوب ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ پچھلی ماضی کا جو کچھ قصہ گزرا ہے وہ محبوب آپ کو بتا رہے ہیں. تو کہتا ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اور یہی قرآن پاک تو ہمیں پہلے سپارے یا دوسرے سپارے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پہلوں کی جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتائی، رسول اللہ نے ہمیں بتائی. وہ ہمارے لیے تو ہیں، سارا قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن پاک سارا تمہارے لیے ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے والا. تو نصیحت جتنی ہے، جس کسی کا داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہ ہمارے لیے، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہوگا وہ ہمارے لیے، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہوگا وہ ہمارے لیے. اسی طرح تمام پیغمبروں کی امتوں کا ذکر ہوگا تو وہ ہمارے لیے. جب قرآن پاک ہی ہمارا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں دیا ہے، تو آج کا کوئی جھوٹا کھڑا ہو کے کہہ دے جی ان کو تو پتہ ہی نہیں، تو پھر یہ اس کی عقل کی بات ہے نا، اس کی عقل کی بات ہے. ہمیں تو قرآن پاک کا پتہ ہے. ہاں اب ہم میں سے بیچارے ہیں